اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الفاتحہ یہ انشاءاللہ آج ہم شروع کر رہے ہیں۔ قرآن کریم کی جو ترتیب ہے، قرآن کریم کی جو ترتیب ہے وہ دو طرح کی ہے۔ ایک نزولی ترتیب کہلاتی ہے۔ نزولی ترتیب کا مطلب جس طرح قرآن کریم نازل ہوا، اس اعتبار سے سورہ العلق کی پہلی 5 آیات وہ پہلی وحی تھی، اور سورہ البقرہ کی بلکہ سورہ آل عمران کی سورہ البقرہ کی آیت جو ہے وہ آخری آیت تھی اس اعتبار سے۔ اور ایک ترتیب وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمائی کہ سب سے پہلی سورت یہ ہے، اس کے بعد یہ ہے، اس کے بعد یہ ہے، اس کے بعد یہ ہے، اس آیت کے بعد یہ آیت ہے، اس آیت کے بعد یہ آیت ہے، اس آیت کے بعد یہ آیت ہے۔ اس کو کہتے ہیں ترتیب توقیفی، یعنی وہ ترتیب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمائی۔ ہمارے سامنے جو قرآن مجید ہے یہ ترتیب توقیفی کے اعتبار سے ہے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کریم کو جس طرح مرتب فرمایا اور جو ترتیب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قائم فرمائی، اس اعتبار سے سورہ الفاتحہ قرآن کریم کی پہلی سورت ہے، اس اعتبار سے۔ اور یہ مکمل سورت کے طور پر نازل ہونے والی بھی پہلی سورت ہے۔ اس سے پہلے نازل ہوئی آیات، سورہ العلق کی 5 آیات نازل ہوئی، سورہ المزمل کی کچھ آیات نازل ہوئیں، سورہ المدثر کی کچھ آیات نازل ہوئیں، لیکن پوری سورت کے طور پر اگر کوئی سورت نازل ہوئی ہے تو وہ پہلی سورت سورہ الفاتحہ تھی۔ اور اس کے بہت سارے نام احادیث مبارکہ میں آتے ہیں۔ الفاتحہ بھی ہے، اور فاتحہ کا معنی ہے ابتدائی، آغاز، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے نا افتتاح کا جو لفظ ہے وہ اسی سے ہے، آغاز ہوتا ہے، شروع ہوتی ہے، ابتدا ہوتی ہے۔ تو فاتحہ کا مطلب ابتدا کرنے والی، قرآن کریم کو شروع کرنے والی سورت۔ اس کا نام سورۃ الشفاء بھی ہے، سورۃ الشفاء اس کا نام بھی ہے، واقعہ بھی ہے، بچانے والی، سورۃ الدعاء بھی ہے کہ یہ ایک دعا ہے مکمل، اور اس کے علاوہ وافیہ بھی ہے، اس سورت کا نام وافیہ، وافیہ کا مطلب پوری ہو جانے والی۔ اساس القرآن بھی ہے، اس کا نام ام القرآن بھی ہے، اس سورت کا نام سبع مثانی بھی ہے، اس سورت کا نام، یعنی وہ 7 آیات جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ تو سورہ فاتحہ کے بہت سارے نام ہیں، اور ہر نام اس کی الگ عظمت کو ظاہر کرتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، گویا یہ حدیث قدسی ہو گئی، جب اللہ تعالیٰ کوئی بات ارشاد فرماتے ہیں قرآن کریم کے علاوہ تو اسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو سورت ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم ہے، آدھی اس کے لیے ہے، آدھی میرے لیے ہے۔ چنانچہ پھر اس کی مزید تفصیل بیان کرتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بندہ سورہ الفاتحہ شروع کرتا ہے اور پڑھتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ بڑے ہی خوبصورت الفاظ ہیں
اس سورہ مبارکہ کی ایک انفرادیت ہے، بڑی عجیب، بڑی خوبصورت انفرادیت ہے۔ جب بندہ شروع کرتا ہے خاص طور پر نماز میں اور پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالی فرماتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میرے تعریف کی۔ پھر جب بندہ پڑھتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اثنا علیہ، اس نے میری ثنا بیان کی۔ اور پھر جب بندہ پڑھتا ہے کہ مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی اور میری شان بیان کی۔ پھر جب بندہ پڑھتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو تو مانگے گا اب تجھے دیا جائے گا، جو تو مانگے گا۔ ایاک نستعین ہم کہتے ہیں نا اللہ ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو تو مانگے گا تجھے دیا جائے گا۔ پھر بندہ پڑھتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو جو تو مانگتا جائے گا میں تجھے دیتا جاؤں گا۔ یہ ایک بڑی عجیب اس سورہ مبارکہ کی انفرادیت ہے، گویا جب ہم نماز میں شروع کرتے ہیں تو ہماری اللہ تعالیٰ سے گفتگو شروع ہو جاتی ہے، اور نہ صرف گفتگو شروع ہوتی ہے بلکہ اللہ رب العزت ہمارے ایک ایک کلمے کے اوپر اپنی رضا کا اظہار فرماتے ہیں، اپنی خوشی کا اظہار فرماتے ہیں۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی طویل حدیث ہے، اس کا آخری جملہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، اس اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ما انزلت فی التورات ولا فی الانجیل ولا فی زبور ولا فی الفرقان مثلہا، کہ یہ سورہ فاتحہ ایسی کتاب ہے، ایسی صورت ہے، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں ایسی صورت ہے کہ نہ تو تورات میں اس جیسی کوئی صورت بیان ہوئی نازل ہوئی، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، اور بلکہ فرمایا کہ قرآن میں بھی اس جیسی صورت اور کوئی نہیں ہے، قرآن میں بھی اس جیسی صورت کوئی نہیں ہے۔ یہ صورت اپنے الفاظ، اپنے انداز کے اعتبار سے بے مثل صورت ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت نے نازل فرمائی، اور نازل فرما کر پھر ہمیں تلقین فرمائی کہ ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر اس کی تلاوت کی جائے، ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر اس کی تلاوت کی جائے۔ لیجئے ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد پہلا لفظ ہے، الحمد، یہ دو الفاظ ہیں، ایک ہے الف لام اور ایک ہے حمد۔ حمد کا مطلب تعریف، حمد کا مطلب تعریف ہے۔ الف لام جو ہے نا شروع میں، الف لام کا مطلب ہے، الف لام جامعیت کے لیے آیا ہے، جامعیت کے لیے الف لام کا مطلب ہے تمام کی تمام۔ اس کو الف لام استغراقی فقہ، اسے گرامر کے اعتبار سے کہا جاتا ہے، نحو کے اعتبار سے الف لام استغراقی۔ استغراقی کا مطلب ہوتا ہے جو ہر چیز کو گھیر لے، تو الحمد کا مطلب ہے تمام کی تمام تعریفات، تمام کی تمام تعریفیں للہ۔ اب ہم ساتھ ساتھ سپارے کے اوپر بھی دیکھتے جائیں گے تاکہ ہمیں صحیح طرح اس کا جو مفہوم ہے واضح ہوتا جائے۔ للہ، یہ بھی دو، ایک حرف ہے اور ایک اسم ہے۔ لی اللہ، یہ دو ہیں، لی حرف، اللہ اسم۔ لی کا مطلب کے لیے، اللہ اللہ، تو للہ کا مطلب ہے اللہ کے لیے۔ اب پچھلا جملہ ملائیں، الحمد للہ، تمام کی تمام تعریفات اللہ ہی کے لیے، تمام کی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ قرآن کریم میں یہ لفظ حصر کے ساتھ بھی آیا ہے، حصر کے ساتھ۔ حصر کا مطلب کیا ہے؟ وہ آیا ہے للہ الحمد، فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین۔ للہ الحمد، للہ الحمد کا مطلب تعریف تو ہے ہی اللہ کے لیے، تعریف تو ہے ہی اللہ کے لیے، یہ حصر ہوتا ہے۔
کہ کسی چیز کو کسی کے ساتھ مخصوص کر دیا جائے. تو للہ الحمد، تعریف تو ہے ہی اللہ کے لیے. الحمدللہ، یہاں پر الحمدللہ تمام کی تمام تعریفات اور تمام کی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں. رب العالمین، پہلا لفظ ہے رب اور دوسرا ہے العالمین. رب بھی کہہ سکتے ہیں، پروردگار بھی کہہ سکتے ہیں، فارسی کا لفظ ہے. پالنے والا بھی کہہ سکتے ہیں. اصل میں رب کا مفہوم یہ ہے، میں کوشش کروں گا اس کو مختصر آسان لفظوں میں آپ کے سامنے پیش کروں. رب کا مطلب یہ ہے وہ ذات جو انسان کی، بلکہ انسان نہیں، جو بھی مخلوق ہے، ہر مخلوق کی ہر قسم کی ضرورت پوری کرنے والی ہے. وہ ذات جو ہر مخلوق کی ہر ضرورت پوری کرنے والی ہے، چاہے وہ ضرورت اس کا پیدا ہونا ہو، چاہے پیدا ہونے کے بعد اس کے وجود کا توازن ہو، اور چاہے اس کے بعد اس کا زندہ رہنا ہو، اور چاہے زندہ رہنے کے لیے تمام اسباب مہیا کرنے ہوں، کھانا ہے، پینا ہے، علاج ہے، معالجہ ہے، سونا ہے، جاگنا ہے. دیکھیے انسان کو ہزاروں چیزوں کی ضرورت ہے، تب وہ زندہ رہتا ہے. انسان کو ہزاروں چیزوں کی ضرورت ہے. انسان کو ہوا کی ضرورت ہے، ہوا بند ہو جائے بندے مر جائیں. آکسیجن کی ضرورت ہے انسان کو، آکسیجن صرف 5 منٹ کے لیے ختم ہو جائے تو شاید انسانیت ختم ہو جائے. انسان کو سورج کی ضرورت ہے، چاند کی ضرورت ہے، انسان کو زمین کی ضرورت ہے، آسمان کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، خوراک کی ضرورت ہے. یہ وہ چیزیں میں بتا رہا ہوں جو ہمیں عام طور پر پتہ ہیں. اس کے علاوہ ہمارے وجود کے ایک ایک حصے کو الگ الگ چیز کی ضرورت ہے. ہمارے وجود کے ایک ایک حصے کو، پتہ نہیں ہمارے وجود کے اندر کتنے پارٹس ہیں اور کتنے جوڑ ہیں، اللہ ہی جانتے ہیں. ہر پارٹ کو، ہر جوڑ کو الگ الگ چیز کی ضرورت ہے، اور ایک نہیں 20 چیزوں کی ضرورت ہے. یہ تو تب پتہ چلتا ہے نا جب خدا نخواستہ کوئی ایک حصہ کہیں تھوڑا سا ڈسٹرب ہوتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے یہ کیا تھا. ہاں، جب خدا نخواستہ ہمارا دل کام کر رہا ہے، خود سکون سے کام کر رہا ہے، پتہ ہی نہیں ہمیں. اور جب کوئی دل کا مسئلہ بنتا ہے نا تو ہمیں پتہ چلتا ہے جناب اس دل کو صحیح رکھنے کے لیے 50,000 چیزوں کی ضرورت ہے. 50,000 چیزوں کی ضرورت ہے. رب وہ ہے جو صرف انسان کے، صرف میں وجود کی بات کر رہا ہوں، وجود کی ہر چیز کو پورا کر رہا ہے. چاہے اس کا تعلق باہر کائنات سے ہو، چاہے اس کا تعلق انسان کے اندر کے وجود سے ہو. اور پھر اس کے علاوہ انسان جو ہے اسے ہدایت کی ضرورت ہے، وہ بھی مہیا کر رہا ہے. انسان کو رشتوں کی ضرورت ہے، وہ بھی مہیا کر رہا ہے. انسان کو اور انسانوں کی ضرورت ہے جو مل کر کام کریں، وہ بھی پورے کر رہا ہے. ہمارا وجود جو ہے نا ایسا ہی نہیں چلتا. ہمارا وجود اسے خوراک چاہیے، خوراک میں اس کو گندم چاہیے، گندم کے لیے ہزاروں لوگ چلتے ہیں تب ایک لقمہ ہم تک پہنچتا ہے. اسے گوشت چاہیے، گوشت کے لیے ہزاروں لوگ کام کرتے ہیں تب کہیں جا کر گوشت ہم تک پہنچتا ہے. انسان کو سبزی چاہیے، سبزی کے لیے ہزاروں لوگ کام کرتے ہیں تب کہیں جا کر سبزی ہم تک پہنچتی ہے. خیر یہ ایسی تفصیل ہے کہ جس کی انتہا کوئی نہیں ہے. اللہ وہ ہے جو انسان کی یہ ساری ضرورتیں پوری کر رہا ہے. یہ خلاصہ ہے تھوڑا سا رب کے لفظ کا. تو پھر اس تعریف تو بنتی ہے اس کی، پھر تعریف کے لائق وہی ہے. تو الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں. رب جو رب ہے العالمین، عالمین کا، عالمین یہ جمع ہے عالم کی. عالم کہتے ہیں جہان کو، تمام جہانوں کا پروردگار ہے وہ. اچھا جی، تمام جہانوں سے کیا مراد ہے؟ ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں نا اس کو عالم دنیا کہتے ہیں، اس کو عالم دنیا کہتے ہیں. اس کا رب بھی اللہ ہے. ہم اس کے بعد مرنے کے بعد جائیں گے جس جہان میں، اسے عالم برزخ کہا جاتا ہے. اس کا رب، اس کا مالک بھی اللہ ہے.
پھر ہم جائیں گے عالم آخرت میں، تو وہ جو عالم آخرت قیامت کا دن ہے، قیامت کا عالم جو ہے اس کا مالک بھی اللہ ہے۔ پھر ہم جائیں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے، اس کی توفیق سے جنت میں، اس کا مالک بھی اللہ ہے۔ پھر اسی طرح دنیا میں آنے سے پہلے ہم اس سے پہلے ایک اور عالم سے گزر کے آتے ہیں، وہ ماں کا پیٹ ہے، اس کا مالک بھی اللہ ہے۔ ہم پڑھیں گے اللہ تمہیں تین اندھیروں میں پالتے ہیں، تمہیں ماؤں کے پیٹوں میں پالتے ہیں، تمہیں وہاں شکلیں عطا کرتے ہیں، وہاں کا مالک بھی اللہ ہے۔ اس سے پہلے ایک اور جہان ہے، اسے کہا جاتا ہے عالم ارواح، جس میں صرف ہماری روحیں ہوتی ہیں، اس کا مالک بھی اللہ ہے۔ پھر اس دنیا میں آ کر ایک ہے عالم انسان، یعنی صرف انسان، وہ ایک الگ جہان ہے۔ ایک ہے عالم حیوانات، یعنی جس میں تمام قسم کے جانور آ جاتے ہیں، وہ ایک الگ جہان ہے۔ اور اسی طرح پھر ایک ہے عالم جنات، وہ ایک الگ جہان ہے۔ ایک ہے عالم ملائکہ، وہ ایک الگ جہان ہے۔ پھر ایک ہے یہ عالم دنیا، یہ ایک الگ جہان ہے۔ ایک ہے عالم بالا، اوپر پہلا آسمان الگ جہان، دوسرا آسمان الگ جہان، تیسرا آسمان الگ جہان، چوتھا آسمان، پانچواں، چھٹا، ساتواں، یہ سب الگ عالم ہیں۔ پھر اس سے اوپر کتنے ہیں واللہ عالم، ہمیں نہیں پتا۔ زمین کے نیچے کتنے جہان ہیں وہ بھی اللہ ہی جانتے ہیں۔ ابھی انسان نے تھوڑی سی تحقیق کرنی شروع کی ہے کہ فضا کے اندر کیا کچھ ہے، تھوڑی سی ابھی تحقیق کی ہے تو سر پکڑ کے بیٹھ گیا، یہ کیا ہے، سر پکڑ کے بیٹھ گیا ہے۔ کتنی بڑی کائنات، یہ زمین تو کچھ بھی نہیں ہے، اتنی بڑی کائنات فضا کے اندر ہے، اور ابھی اس کا کوئی 2-3% بمشکل انسان دیکھ پایا ہے، تو سر پکڑ کے بیٹھ گیا، یہ کیا ہے؟ رب العالمین، یہ جتنے جہان ہیں ان سب کا رب اللہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، جو تمام جہانوں کا رب۔ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے نا، یہ شاید وہ پوائنٹس میں بھی نہیں ہے، 1% تو خیر بڑا ہوتا ہے نا، یہ تو پوائنٹ میں بھی میں نے بیان نہیں کیا، ابھی جو میں نے بتایا یہ تو پوائنٹس میں بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کی کائنات تو اس سے کہیں زیادہ بڑی ہے، کہیں زیادہ بڑی ہے اللہ رب العزت کی کائنات، اور وہ سب کا رب اللہ ہے۔ چھوٹی سی مثال عرض کر رہا ہوں، بہت چھوٹی سی۔ ایک صحابی کے ذہن میں عجیب سوال آیا، کہتے ہیں اللہ کے نبی، اگر زمین و آسمان اللہ کا حکم ماننے سے انکار کر دیں، زمین و آسمان اللہ کا حکم ماننے سے انکار کر دیں تو کیا ہوگا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ ایک جانور بھیجیں گے، ایک جانور، اور وہ 7 زمینوں 7 آسمانوں کو ایک لقمے میں ہڑپ کر جائے گا۔ 7 زمینیں 7 آسمان ایک لقمے میں ہڑپ کر جائے گا۔ وہ صحابی حیران، اللہ کے نبی اتنا بڑا جانور، اچھا وہ جانور اگر اتنا بڑا ہے، وہ جہاں رہتا ہوگا وہ جگہ کتنی بڑی ہوگی؟ تو پوچھا اللہ کے نبی وہ رہتا کہاں ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی چراگاہوں میں سے ایک چراگاہ میں، اللہ کی چراگاہوں میں سے ایک چراگاہ میں۔ اللہ کے جہان کتنے بڑے ہیں، انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ مخلوق کتنی ہے ہمیں پتا چلا ہے، ابھی تک ہمیں پتا چلا ہے کہ شاید 18,500، یہ ہمیں پتا چلا ہے۔ اللہ کی مخلوق تو بہت زیادہ ہے، یہ وہ ہے جو ہمارے سامنے آئی ہے، ہمارے مشاہدے میں آئی ہے۔ وہ مخلوق جو ابھی ہمارے مشاہدے ہمارے سامنے میں نہیں ہے، اس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، اس کا ابھی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ جتنی کائناتیں ہیں، جتنے جہان ہیں، جتنی مخلوقات ہیں، ان سب کا رب، ان سب کو پالنے والا، ان سب کی ضروریات پوری کرنے والا اللہ ہے۔ آج اتنا ہی پڑھنا ہے، آج بس ایک آیت، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ مطلب ہم اس جملے کی ایک آیت کی ہم تشریح نہیں کر سکتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول تھا، میں نے پڑھا ہے اور بالکل ٹھیک ہوگا۔ وہ فرمانے لگے کہ اگر میں قرآن کریم کی تفسیر لکھنا شروع کروں، قرآن کریم کی تفسیر میں لکھنا شروع کروں، تشریح کرنا شروع کروں،
تو 700 اونٹوں پر صرف سورہ فاتحہ آئے گی. اور بات ٹھیک ہے، بات ٹھیک ہے. یہ اس کو اگر ہم ڈیٹیل میں لینا شروع کریں نا تو کبھی ہم آگے جا ہی نہ سکیں، ہم آگے جا ہی نہ سکیں. الحمدللہ رب العالمین. اسی لیے اللہ کو یہ جملہ بہت پسند ہے. الحمدللہ جب بندہ کہتا ہے اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ راضی ہوتے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں نا، جب بندہ کہتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین، اللہ کہتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف کی، خوش ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر. کیوں؟ بندہ اللہ کی عظمت کا اظہار کرتا ہے. الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا